تکبر کیا، انکار کیا، اسے نہ مانا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ان پیغمبروں میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو، تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا، اور پیغمبروں میں سے ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرتے ہو. آیت نمبر 84، 85، 86 پہ کل بات ہوئی، اور اس سے پہلے 83 پر بات ہوئی. 83 میں جیسے کل کہا، دہرائی بات یہ کہ ایک عہد لیا اللہ رب العالمین نے، اور ان الفاظ سے وہ آیت مبارک شروع ہوئی. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. 84 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. اور ان کے بعد یعنی 2 آیتوں میں جس عہد کا میثاق کا ذکر فرمایا گیا ہے، جن 2 میثاق کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان کے مان بعد یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی. ان کا جو ان کے کام ہے، جو ان کا کردار و رویہ ہے یا طرز زندگی ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آگ میں جانا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے آگ میں نہ جانا ہوتا یا آگ سے یہ بچنے کی کوشش کرتے تو یہ طرز زندگی اختیار کرتے جس میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون. اور پہلے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، بلکہ وہ جس نے برائی کمائی اور اس کو اس کی برائیوں نے، گناہوں نے، خطاؤں نے گھیر لیا، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو آگ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ان کا جو زوم باطل ہے اس کی تردید کی جا رہی ہے، ان کی زندگی سے مثالیں دے کر کہ اپنے تئیں آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انعامات ہی انعامات ملنے ہیں، اور آپ اپنے تئیں کہتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء. یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی شے پہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کی بیس ہی نہیں ہے. نصرانی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر ہی نہیں، ان کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے قرآن نے کہا کہ یہودیوں کا یہ زوم ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ یہودی داخل ہوگا یا نصرانی داخل ہوگا. اور یہودیوں کا یہ زوم بھی نقل کیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے پسندیدہ قوم ہیں. اور یہ بھی نقل کیا وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ، ہمارے معاملے میں یعنی ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے. ہم دوسروں کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، یعنی یہود ادر دین یہود کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، یہود پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. تو اب یہ انہی کی زندگی سے مثالیں دے کر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اٹھا کر کہ بھائی آپ جی تو اس طرح رہے ہو، کر تو آپ یہ کچھ رہے ہو. یہ کوئی باہر کی بات ہم نہیں بتانے لگے، آپ کو اپنی بات بتانے لگے کہ
آپ کیا کر رہے ہو اور آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ آپ کا یہ یعنی اپنے تئیں یہ بات کیسے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، کوئی پکڑ نہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں چہیتے ہو؟ ان دونوں عہدوں کے بعد یہ فرمایا کہ تم لوگ تو اس سے پھر گئے۔ پہلے عہد کے بعد فرمایا جو پہلا عہد لیا اس عہد پر ان لوگوں کا جو امپلیمنٹیشن تھی، عہد کو جو پورا کرنا تھا، اپنے پیمان کے مطابق جو کر کے دکھانا تھا، تو عہد کے ذکر کے فوراً بعد فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے بچے۔ اور جب دوسرے عہد کا بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، کہ تم لوگوں نے عہد کیا، پختہ عہد کیا، اور پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ یعنی جو تم نے ہم سے پیمان کیے ان کا تو یہ حال تم نے کیا۔ اب تمہارا پیغمبروں کی تعلیمات کے ساتھ یہ سلوک ہے، خود پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ وہ یہ ہے جو ابھی بیان ہو رہا۔ اور تم کس بنیاد پر کہتے ہو جو تم نے اپنے تئیں چیزیں گھڑ رکھی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے ان کے بعد پیغمبر، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، ہماری تعلیم مسلسل آتی رہی، رہنمائی تمہیں ملتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار ہوتا رہا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی رہی۔ یعنی یہ بتایا جاتا رہا کہ اگر تم یہ طرز عمل اختیار کرو گے فرما برداری والا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انعام ہے۔ اب تم نے وہ طرز عمل جو انعام حاصل کرنے والا تھا وہ تو اپنایا نہیں، تو کہتے ہو انعام ملے گا، اور تمہیں ڈرایا جاتا رہا کہ اگر یہ رویہ اور کردار اختیار کرو گے اپنی زندگی میں تو یہ سزا ہے۔ اب تم نے رویہ وہ اختیار کیا جس کے اوپر سزا ملنی تھی، سزا ملنے والا رویہ اختیار کر کے کہتے ہو تمہیں انعام ملے گا، یہ کیا بات؟ تو اس لیے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی، نصرت کی، مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس سے مراد جبریل امین ہیں، جبریل امین بھی ہیں کہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اس سے مراد وہ وحی بھی ہے، روح القدس سے مراد وہ وحی بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے نازل کی، کیونکہ وہ وحی کون لے کے آتا ہے؟ روح القدس، جبریل امین۔ اور روح القدس سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اپنی روح بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پاکیزہ بنایا۔ البینات سے مراد نشانیاں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی نشانیاں دیں جو ان کے معجزات قرآن نے بیان فرمائے کہ اگر کوئی ذی عقل انسان ہو تو اس کو بالکل کوئی تردد نہیں ہوگا ایک ذرے کے برابر بھی کہ یہ اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ ہی نے مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پس جب آیا تمہارے پاس رسول، بِمَا، ساتھ اس چیز کے جو لا تہویٰ انفسکم، جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف
خلاف تھی استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ تو جب جب تمہارے پاس رسول وہ وحی لے کے آیا، وہ پیغام، وہ ہدایت، وہ رہنمائی اور وہ بات لے کے آیا جو تمہاری اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف تھی، تو تم نے تکبر کیا، اور اس تکبر پر تم نے بس نہیں کیا، انکار پر بس نہیں کیا، اس تعلیم کے خلاف چلنے پر بس نہیں کیا، تم نے تو کوئی حد ہی نہیں چھوڑی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، یعنی پیغمبروں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک رہا اور تم کہتے ہو تمہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہود کے بیان میں ہم اب اس جگہ پہ ہیں 79 کے بعد کہ جہاں پر ان کے ذوم باطل کا بیان ہے کہ اپنے تئیں وہ چیزیں سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اپنے تئیں ہم نے کچھ چیزیں گھڑ رکھی ہیں کہ چونکہ ہم یہ ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ بات یہ ہے کہ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین خونی رشتہ کیوں نہ ہو، کوئی اس خاندان سے کیوں نہ ہو، کوئی اپنے طور پر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی اپنے طور پر کتنا مالدار کیوں نہ ہو، وہ کسی نیک ترین باپ دادا اس کے کیوں نہ ہو، اپنے ہی عمل پر فیصلہ ہونا ہے کہ کوئی، جیسے قرآن نے بات فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی پر کسی کا بوجھ ڈالا ہی نہیں جائے گا، ہر شخص اپنی ذات میں خود جواب دہ ہے، ہر شخص کو اللہ رب العالمین کے پاس اکیلے حاضر ہونا ہوگا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے آ جائے کہ میں اس کا ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوں، ہر ایک کو الگ الگ جواب دینا ہے، ہر ایک کو الگ الگ پیش ہونا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اب ایک بات یعنی ڈھٹائی کی ان کی قرآن نے اور ذکر کی اس کے ساتھ جو دو آیت تلاوت فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، ہمارے دلوں میں یہ بات اتر نہیں رہی، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر جو سمجھا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بٹوین دا لائن یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جن عقائد پر، جن نظریات پر ہم کھڑے ہیں یہ بہت مضبوط ہیں، اور ہم اپنے نظریات چھوڑنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم صحیح نظریات لے کے آئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا دین چھیننا چاہتا ہے، یعنی یہ تمہارا جو دین ہے یہ تو بالکل سچا اور صاف دین ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے ہمارے اپنے معاشروں میں، بالکل آپ ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں، آپ انہیں 100 احادیث سنائیں، آپ 100 آیات کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جو سوچ آپ لے کے پھر رہے ہیں یہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے، وہ کہے جی ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے پکے عقائد ہیں، ہم باپ دادا سے اسی سوچ پر چل رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں، جو بھی ہو جائے۔ آپ مل سکتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ یہی وہ بات ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم خود سمجھ کی اس سطح پر کھڑے ہیں جہاں پر یہ بات ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم بہت اونچے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جھوٹ تم نے گھڑا ہوا ہے اور جس جھوٹ پر تم زندگیاں گزار رہے ہو، جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لینا آپ ہمارے اپنے ٹرائبز میں ایک خاتون سے متعلق، بیٹی کے متعلق خود ہی فیصلہ اور پھر قتل کر دینا، اپنے طور پر
جرگے کر کے اس کے اندر فیصلے دے دینا، وہ فیصلے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے سراسر منافی ہیں، صرف اور صرف اپنی وہ جس کو انہوں نے اپنا ایک ناک اور اپنی عزت اور جو بھی اسے نام دیا ہوا ہے اس کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو نہ دیکھنا، بلکہ اپنی جو جہالت کی باتیں چلی آ رہی ہیں انہی کے مطابق ہی چلنا۔ ہمارے خاندانوں میں بس اس طرح ہی ہوتا ہے، بس ہمارے جو قبیلہ ہے نا اس کی یہی روایات ہے، وقالوا قلوبنا غلف۔ تو پھر اسلام کہاں سے آیا؟ ایمان دین کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس جہالت پر اڑے رہو گے اور سمجھنے کی طرف نہیں آؤ گے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان کو کسی کو لعنت کا لفظ کہنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے جس سے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اس پہ لعنت کی تو وہ بولا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ بولا جائے گا۔ اپنے طور پر تکیہ کلام بنانا اور لوگوں کو کہنا یہ مناسب نہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اس سے بڑی کوئی سزا کسی بندے کو نہیں دی جا سکتی، اور کسی بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دیکھیے، ہمارے پاس سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑی آس، سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی جائے پناہ کیا ہے؟ رب العالمین کی رحمت۔ اور اگر اللہ کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے، تو اس کے پاس بچنے کی کیا جگہ ہے؟ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے ہی وہ ایمان لائیں گے، یعنی وہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات بولتے ہوئے مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے، ایمان والوں کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر ان میں سے اکثر مشرک ہیں۔ وہ اس کے ساتھ دیکھیں کس طرح میچ کر رہی ہے یہ بات۔ بل قلوب وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے۔ اب ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، اور کہتا ہے کہ چونکہ میرے باپ دادا اور ہمارا خاندان یہاں اس گدی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ پہلے سے منسوب چلا آ رہا ہے، اور وہ سارے آ کے یہاں مثال کے طور پہ سجدہ کرتے ہیں یا یہاں پر آ کے جھکتے ہیں یا یہاں پر آ کر اپنی نظر پوری کرتے ہیں یا یہاں پر آ کر یہ دعا مانگتے ہیں، اور ان کی یہ دعا پوری ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں پوری ہوتی رہی ہے، تو ہمارے خاندان کا بس یہی طریقہ ہے۔ تو وما یؤمن اکثرهم الا یؤمن باللہ اکثرهم الا واکثرهم مشرکون، کہ وہ ایمان والوں میں سے جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے نہیں ہیں مگر ان میں سے اکثر مشرک ہیں۔ تو یہاں پر یہود کہہ رہے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلکہ ایسے ہوا ہے، پردے میں نہیں ہے، اللہ نے ہی لعنت کر دی جب اللہ رب العالمین کی تعلیم کو جھٹلایا، ٹھکرایا، پیغمبروں کی توہین کی، ان کو قتل تک کیا اور ان کی تکذیب کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے لعنت کر دی۔ اب وہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے اور ہم اپنی جو ہٹ دھرمی ہے اس سے باہر آئے، اور جو سیدھی تعلیم اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کو ماننے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔